السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ دیش میں بھی کافی اچھی خبریں آئی ہیں الحمدللہ، خاص کر اتر پردیش کو لے کر جس طریقے سے بلڈوزر بابا کی جو صحیح طریقے سے کھنچائی بھی ہو رہی، کھدائی بھی ہو رہی، صحیح لگا جا رہا ان کو، 360 کا بھی مل رہا ان کو، لیکن بڑا ہے کہتے ہیں گڑا بڑا ہے لے کے جو ہے پورا نالا بنا دیے ہوئے اس کو، نالی کو معلوم ہے۔ بہرحال کیف یہ ساری چیزوں سے اس کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا، جو اس نے نیچ اور گندے حرکتیں جو کری تھی خاص کر مسلمانوں کو لے کر، یہ خمیازہ ہے جو اس کو بھگتنا پڑا۔ بہرحال جس طریقے سے گھر میں چھاپہ مار کے تقریباً 4:15 بجے کے درمیان جو سی بی آئی کی ٹیم نے جو اس کو اٹھا کر لے کے گئے ہیں، حالانکہ اس کے پوسٹ کے حساب سے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی کچھ لوگوں کا جو کہنا ہے تو میں بھی اس میں جڑ جاتا ہوں، لیکن ان لوگوں سے جو سوالات کیے ہیں ان کو بھی میرے بھی سوال کا جواب دینا ہے۔ جب انہیں گندگی مچا رہا تھا، جب انہیں قتل عام مچایا تھا، جب انہیں غریب غربا کے دکانوں کو، گھروں کو جس طریقے سے بلڈوزر سے صفایا کر رہا تھا، جب کہاں گیا تھا تمہارا ضمیر، تمہاری آستھا جب کہاں گئی تھی؟ جب تم لوگ کیوں نہیں بولے؟ جب تمہارے منہ میں لے کے بڑھ گئے تھے کیا؟ دیکھو بھائی، بات تو کڑوی ہے، کیونکہ میرا انداز ہی وہ ہے، کیونکہ ایک حقیقت سے بنی ہوئی بات بتاتا ہوں جس میں کوئی ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو انہیں گند مچایا تھا وہ گندگی کی سزا ہے اس کو۔ ابھی تو شروعات ہے، اٹھا کے لے گئے، ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے کے بعد اپنے پاور، اپنی طاقت سے وہ باہر بھی نکل کر آ جائے گا، لیکن یہ بے عزتی جس طریقے سے ایک کتے کو لے گئے ویسا لے گئے، بجوڑتے ہوئے لے گئے، دکھاتے ہوئے لے گئے، لنگے آنکھ سے لے گئے۔ ایک بنین پہ گیا ہے، اس نے بنین پہ گیا ہے۔ اب ایسے ہے، وہ اگر سے وہ چیز لگا دیں گے ہم تو یہ ویڈیو اڑ جائے گی، اس لیے وہ لگانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے منع کر رہے، لیکن الفاظوں میں بیان تو کرتے رہے۔ یہ واقعہ 4:20 کا ہے، آج صبح فجر سے پہلے 4:20 پہ انہیں بھاگ جائیں گا بول کے یہ گیم کھیلے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے بیوقوف بنایا تھا، گھر میں رہ کے نہیں ہے، ہاسپٹل میں ہے، جو ہاسپٹل کا نام بولے وہ ہاسپٹل میں نہیں تھا، انہیں نہ کوئی انٹری تھی، یعنی منہ کھولے تو غلط، پیداواری غلط ہے نا بھائی، مین چیز، کیونکہ ان کے پاس دور تک سچائی نہیں ہے۔ بہرحال اس نے جو معصوم لوگوں کے جو گھروں کو برباد کیا، جو دکانوں کو برباد کیا، جو عبادت گاہوں کو شہید کیا، یہ اس کا خمیازہ ہے جو اس کو بھگتنا پڑ رہا، اور انشاءاللہ تباہ و تاراز ہو جائے گا۔ انہیں آج صرف رسوا ہو رہا، بے عزت ہو رہا، انشاءاللہ آنے والے وقت میں بالکل سانس لینے کے لیے بھی اس کو سوچنا پڑے گا، سانس بھی نہیں ملتی اس کو، مصنوعی سانس خریدنا پڑتا کہیں باہر سے اس کو، جو کہ امپاسبل ہے۔ بہرکیف میرے دوستو، میرے بھائیو، اس کے اوپر ابھی کیا ہوتا ہے وہاں پہ دیکھ کر انشاءاللہ کل تفصیل سے بتاؤں گا میں، اس سنیاسی، اس بونے، اس جوکر، اس لودے، اس لبڑے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو نست نابود کرے، اللہ اس کو زمین بوس کرے، اس لبڑے کو۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، جو اب چل رہا ہے اسرائیل کا اور ایران کا، جس طریقے سے آج صبح 7:20 پہ جو درگت کی ہے ایران نے، ارے بھائی اب انہیں تو جا رہا، بول دیا کہ جو ہے سو میرے کو 3 دن کا ٹائم دو، آج 3را دن ہے، نہ ابھی تک ریزائن لکھا، نہ ابھی تک جانے کی جو ہے سو اس نے وہ کیا۔
صرف منہ زبانی جیسا. اس سے پہلے جو بیوقوف بنائے تھے نا یہ لوگ, یہ عادت ہو گئی کہ جو ایسا مسلمان کو ایسی بیوقوف بناؤ, بیوقوف بن جاتے, ایسی گمراہی کی طرف ڈال دو, ایسی گمراہ کرو اور اپنا گیم کھیلتے رہو, اپنے سازشیں رچتے رہو. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اب یہ چلنے والا نہیں ہے. ہر چیز کا ایک میعاد ہوتا ہے, ایک حد ہوتی ہے. انہوں انتہا کر چکے ہیں اور بیچ میں ان کے آنے سے تو لوگ پرہیز کر رہے ہیں. لیکن جو ڈوغلاپن جو امریکہ دکھا رہا ہے, جو ڈوغلاپن امریکہ دکھا رہا ہے, وہ ایک ماضی میں ایک لکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے. حالانکہ آج اس کے اوپر کافی باتیں چلے, ایران میں بھی, چائنا میں بھی. اب بیچ میں جو چائنا جو کود چکا ہے نا, حالانکہ ابھی تک اسکرین پہ آ رہے تھے رشیا اور کوریا. اب کوریا کے آپس میں ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا کی کبھی بھی جو ہے سو اماں بہن کر لیتے ہیں لوگ آپس میں. تو اسی لیے جو ہے تو کوریا اس میں بزی ہوا, تو اس میں کون کود گیا؟ چائنا کود گیا. اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے چائنا بھی ایک منٹ کے لیے پسند نہیں کرتا نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو. اس لیے چائنا نے خود اپنی طور سے ایران سے آ کر, ایران کے پرائم منسٹر سے بیٹھ کر 1 گھنٹہ 20 منٹ تک بات چیت کی, بغیر بلائے کے مہمان بن کے آئے. بغیر بلائے کے مہمان بن کے آئے. انہوں آ کے جیسا واپس گئے, انہوں ڈال دیا پھر ایران 360 کا گھب بول کے. گونجتے بھی رہی آواز, تھراتے بھی رہے یہ لوگ, کانپتے بھی رہے یہ لوگ, اور ہمارے دلوں سے ایک ہی نعرہ نکلتے گیا, نعرے تکبیر اللہ اکبر. بہرحال کیف میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, حالات تو بڑے کشیدہ بھی ہے اور بڑی پختگی سے ایران کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ قابل دید, قابل تعریف ہے. چاہے قطر ہو, چاہے کویت ہو. اب لاسٹ ٹائم پہ انٹری ماری ہے سعودی عرب نے, اپنی گناہوں کی توبہ بھی مانگی ہے, اور ان دیشوں سے جو اس سے ناراض تھے, اسلامی دیش, ان لوگوں سے بھی معافی مانگ کر سارے رشتے ناطے اسرائیل کے ساتھ توڑ دیے انہوں. مگر میں یہ چیز کو نہیں مانتا, کیونکہ انہیں اسرائیل کا داماد ہے. بن سلمان اسرائیل کا داماد ہے, وہ بھی داماد درجہ اولا ہے. اس لیے اس کے بھی کچھ انبھکت اور دھندالی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. عقل مند کو اشارہ کافی, کیونکہ اس کی چال, اس کی سوچ, اس کی ذہنیت سے آپ لوگ بجا واقف ہیں. ایک اپنا بھائی ہے, لیکن پھر بھی ہم کو حقیقت اور سچائی تو دکھانا ہے, اس کا آئینہ تو اس کو دکھانا ہے. بہرحال یہ ہماری بہت بڑی جیت ہونے جا رہی ہے. جس طریقے سے آج پھر دبوجا ہے ایران ہے, وہ قابل تعریف ہے. اور بہت وزن تھے کہتے بھائی, اس کا ویٹ نہیں معلوم ہوا, لیکن بہت وزن ہے, یہ سنا میں نے, بہت وزن تھے کہتے. اس کی آوازیں بڑی خطرناک گئی کہتے, دیواریں تڑک گئی کہتے, کمپلیکس گر گئے کہتے, آئینے پھٹ گئے کہتے, دور دور تک, یعنی زمین دہل گئی کہتے. اتنا وزن تھا کہتے. بھائی اب کتنے کلو کا تھا نہ کو پوچھو, میرے کو نہیں معلوم, وہ معلوم آتا وہی بول دیتا. بہر کے منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.